بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 96 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس میں ہم بیان کریں گے جنگ جمل۔ تو دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اٹھ کر کوچ کا حکم دیا۔ بلوائیوں کا لشکر جو مدینہ سے آپ کے ساتھ تھا شریک لشکر رہا۔ ان کا ایک حصہ الگ ہو کر لشکر کے قریب قریب رہا اور ایک حصہ لشکر میں ملا جلا رہا۔ راستے میں بکر بن وائل اور عبد القیس وغیرہ قبائل بھی لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک ہو گئے۔ بصرہ کے قریب پہنچ کر مقام کیسر عبداللہ کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خیمہ ہوئے۔ ادھر سے حضرت ام المومنین اور حضرت طلحہ اور زبیر بھی ماں لشکر آ کر اسی میدان میں فروکش ہو گئے۔ 3 روز تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل خاموش پڑے رہے۔ اس عرصہ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بعض ہمراہیوں نے کہا کہ ہم کو لڑائی شروع کر دینی چاہیے۔ حضرت زبیر نے فرمایا کہ قعقاع بن عمرو کی معرفت مصالحت کی گفتگو ہو رہی ہے، ہم اس کو نتیجہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ صلح کی گفتگو کے دوران میں حملہ آوری کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھی ان کے بعض لشکریوں نے جنگ کے شروع کرنے کی تقاضا کیا تھا، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ ایک روز ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے استفسار کیا کہ آپ بصرہ کی طرف کیوں تشریف لائے؟ آپ نے جواباً فرمایا کہ فتنہ فروغ کرنے اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت پیدا کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ اگر بصرہ والے آپ کا کہا مانیں اور آپ کے مطلب قبل لوگ صلح اور آتشی کی طرف متوجہ نہ ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ تو ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر انہوں نے آپ کو نہ چھوڑا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حالت میں ہم مدافعت کریں گے۔ اتنے میں ایک شخص بول اٹھا کہ طلحہ اور زبیر وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خروج کیا ہے۔ کیا آپ کے نزدیک ان کے پاس بھی کوئی دلیل خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لینے کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل اس بات کی ہے کہ آپ نے اس خون کا معاوضہ لینے میں تاخیر کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، جب کوئی امر مشتبہ ہو جائے اور حقیقت کا دریافت کرنا دشوار ہو تو فیصلہ احتیاط سے کرنا چاہیے، جلدی کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ پھر اسی شخص نے پوچھا کہ اگر کل مقابلہ ہو گیا اور لڑائی شروع ہوگی تو ہمارا اور ان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے یعنی دونوں طرف کے مقتولین جنت میں ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم بن سلام اور حبیب کو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ اگر آپ حضرات اس اقرا پر جس کی حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی قائم ہے تو لڑائی سے رکے رہیں جب تک کہ کوئی بات طے نہ ہو جائے۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے کہا لا بھیجا کہ آپ مطمئن رہیں، ہم اپنے اقرار پر قائم ہیں۔ اس کے بعد حضرت زبیر اور حضرت طلحہ لشکر سے نکل کر دونوں لشکر کے درمیان میدان میں آئے۔ ان دونوں کو میدان میں دیکھ کر ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے لشکر سے نکلے اور اس قدر قریب پہنچ گئے کہ گھوڑوں کے منہ آپس میں مل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اول حضرت طلحہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے میرے خلاف اور میری دشمنی کے لیے لشکر فراہم کیا اور میرے مقابلہ پر آئے، کیا انداللہ تم کوئی عذر پیش کر سکتے ہو اور اپنے اس کام کو جائز ثابت کر سکتے ہو؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے؟ حضرت طلحہ نے جواب دیا کہ کیا تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں سازش نہیں کی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دانا و بینا ہے اور وہ قاتلین عثمان پر لعنت بھیجے گا، اور اے طلحہ کیا تم نے میری بیعت نہیں کی تھی؟ حضرت طلحہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے بیعت کی تھی، لیکن میری گردن پر تلوار تھی، یعنی میں نے مجبوراً بیعت کی تھی اور وہ قاتلان عثمان سے قصاص لینے کے ساتھ مشروط تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تم کو وہ دن یاد ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا کہ تم ایک شخص سے لڑو گے اور تم اس پر ظلم کرنے والے ہوں گے؟ یہ سن کر حضرت زبیر نے فرمایا کہ ہاں، مجھ کو یاد آ گیا۔
لیکن آپ نے میری روانگی سے پہلے مجھ کو یہ بات یاد نہ دلائی، ورنہ میں مدینہ سے روانہ نہ ہوتا۔ اب واللہ میں تم سے ہرگز نہ لڑوں گا۔ اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے جدا ہو کر اپنے اپنے لشکر کی طرف واپس آ کر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج مجھ کو حضرت علی نے ایک ایسی بات یاد دلائی ہے کہ میں ان سے کسی حالت میں لڑنا پسند نہ کروں گا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں سب کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ حضرت ام المومنین بھی پہلے ہی اس قسم کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ ان کو چشمہ خواب پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی یاد آ چکی تھی۔ مگر ام المومنین نے حضرت زبیر کی بات کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے باپ حضرت زبیر سے کہنے لگے کہ آپ نے جب دونوں فریق میدان میں جمع کر دیے اور ایک دوسرے کی عداوت پر ابھار دیا تو اب چھوڑ کر جانے کا قصد فرماتے ہیں۔ مجھ کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کو دیکھ کر ڈر گئے اور آپ کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت زبیر نے اس وقت اٹھے اور تنہا ہتھیار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کی طرف گئے اور ان کی فوج کے اندر داخل ہو کر ہر طرف پھر کر واپس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آتے ہوئے دیکھ کر پہلے ہی اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ خبردار کوئی شخص ان سے معترض نہ ہو اور ان کا مقابلہ نہ کرے، چنانچہ کسی نے ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ واپس جا کر اپنے بیٹے سے کہا کہ اب میں اگر ڈرتا تو تنہا حضرت علی کے لشکر میں اس طرح نہ جاتا، بات صرف یہ ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ تمہارا مقابلہ نہ کروں گا اور تم سے نہ لڑوں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ قسم کا کفارہ دے دیں اور اپنے غلام کو آزاد کر دیں۔ حضرت زبیر نے کہا کہ میں نے علی کے لشکر میں عمار کو دیکھا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو گروہ باغی قتل کرے گا۔ غرض جنگ و پیکار کے خیالات اور ارادے طرفین کی سرداروں نے بتدریج اپنے دلوں سے نکال ڈالے اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت زبیر تعالیٰ کی خدمت میں آئے اور صلح کی تمام شرائط تیسرے دن شام کے وقت طے اور مکمل ہو گئی اور یہ بات قرار پائی کہ کل صبح صلح نامہ لکھا جائے گا اور اس پر فریقین کے دست ہو جائیں گے۔ دونوں لشکروں کے ایک دوسرے کے سامنے پڑے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اس 3 دن کے عرصہ میں عبداللہ بن سبا کی جماعت اور بلویوں کے گروہ کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے مسلسل پڑے ہوئے تھے کوئی موقع اپنے شرارت امیز ارادوں کو پورا کرنے کا نہ ملا۔ اب جب کہ ان کو معلوم ہوا کہ صبح کو صلح نامہ لکھا جائے گا تو بہت فکر مند ہوئے اور رات بھر مشورے کرتے رہے۔ آخر سپیدہ سحر کے نمودار ہونے کے قریب انہوں نے حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر یعنی اہل جمل پر حملہ کر دیا۔ جس حصہ میں فوج پر یہ حملہ ہوا اس نے بھی مطابقت میں ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا۔ جب ایک طرف لڑائی شروع ہوگی تو فوراً ہر طرفین کی فوجیں لڑائی میں مستعد ہو کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئی۔ لڑائی کے یہ شور سن کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اپنے خیموں سے نکلے اور شورگل کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہو کہ حضرت علی کی فوج نے اچانک حملہ کر دیا۔ حضرت طلحہ اور زبیر فرمانے لگے افسوس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بغیر کشت و خون کے باز نہ آئیں گے۔ ادھر شور و گل کی آواز سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے خیمے سے نکلے اور شور و گل کی وجہ پوچھی تو وہاں پہلے ہی سے عبداللہ بن سبا نے اپنے چند آدمیوں کو لگا رکھا تھا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ طلحہ اور زبیر نے ہمارے لشکر پر اچانک بے خبری میں حملہ کر دیا۔ مجبوراً ہمارے آدمیوں میں بھی مدافعانہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افسوس طلحہ اور زبیر خون ریزی کیے باز نہ آئے۔ یہ فرما کر اپنے فوج کے حصوں کو احکام بھیجے اور دشمن کا مقابلہ کرنے پر آمادہ کرنے لگے۔ غرض بڑے زور و شور سے لڑائی شروع ہو گئی۔ فریقین کے سپہ سالاروں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو مجرم سمجھا اور حقیقت سے دونوں بے خبر اور ناواقف رہے۔ تاہم فریقین کے لشکر میں لڑائی شروع ہونے کے بعد ایک ہی قسم کی منادی ہوئی کہ اس مارکہ میں کوئی شخص بھاگنے والے کا تعاقب نہ کرے، کسی زخمی پر حملہ نہ کرے، نہ کسی کا مال اور اسباب چھینے۔ یہ منادی طلحہ زبیر کی جانب سے ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، جو دلیل اس امر کی ہے کہ دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی موجود نہ تھی، بلکہ دونوں فریق اس لڑائی کو بہت ہی
گراں اور ناگوار محسوس کر رہے تھے اور مجبوراً میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے شروع کر دیے، اور ان سبائی اور بلوائی جماعت کے سردار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ارد گرد اپنی جان فروشی اور جافشانی کے نظارے ان کو دکھائے۔ کعب بن منصور حضرت ام المومنین کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں اور میدان قتال کی طرف چلیں، ممکن ہے کہ آپ کی سواری کو دیکھ کر لوگ قتال سے رک جائیں اور صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے آمادگی ظاہر کی اور فوراً اونٹ پر سوار ہو گئی۔ آپ کی ہودج پر لوگوں نے احتیاط کی غرض سے زریں پھیلا دی اور اونٹ کو ایسے موقع پر لا کھڑا کر دیا جہاں سے لڑائی کا ہنگامہ خوب نظر آتا تھا، مگر توقع کی خلاف بجائے اس کے کہ لڑائی کم ہوتی رکتی، اس اونٹ یعنی حضرت ام المومنین کی سواری کو دیکھ کر لڑائی اور بھی زیادہ اشتعال میں پیدا ہوئی۔ لڑنے والوں نے یہ سمجھا کہ حضرت ام المومنین بحیثیت سپہ سالار میدان جنگ میں تشریف لائی ہیں اور ہم کو زیادہ بہادری کے ساتھ لڑنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ ادھر سے حضرت علی نے اہل جمل کی شدت اور دستی دیکھ کر خود مسلح ہو کر حملہ آور ہونا اور اپنی فوج کی ترغیب جنگ دینا ضروری سمجھا۔ لڑائی کو شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت تعالیٰ کے پاؤں میں ایک تیر لگا اور تمام موضع خون سے بھر گیا۔ اس تیر کا زخم نہایت اذیت رساں تھا اور خون کسی طرف نہ رک رہا تھا۔ حضرت تعالیٰ کی یہ حالت حضرت قعقاع بن عمرو نے دیکھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شامل تھے، اور فرمایا کہ اے ابو محمد، آپ کا زخم بہت خطرناک ہے، آپ فوراً بصرہ میں واپس تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت تعالیٰ بصرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بصرہ میں داخل ہوتے ہی وہ زخم کے صدمہ سے بے ہوش ہو گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد ہی انتقال کر گئے، وہیں مدفون ہوئے۔ مروان بن الحکم اس لڑائی میں حضرت تعالیٰ اور زبیر کے لشکر میں شامل تھے۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں بھی حضرت علی کا مقابلہ ہرگز نہ کروں گا۔ اس خیال میں وہ لشکر سے الگ ہو کر ایک طرف کھڑے ہوئے، حضرت علی کی باتوں پر غور کر رہے تھے اور حضرت زبیر حضرت علی کی گفتگو اور عمار بن یاسر والی پیشین گوئی یاد کر کے اس لڑائی سے بالکل جدا اور بغیر جانب ہونا چاہتے تھے۔ اس حالت میں مروان بن حکم نے ان کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ لڑائی میں کوئی حصہ لینا نہیں چاہتے اور صاف بچ کر جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، اس نے مروان کے چہرے پر چادر ڈالی۔ مروان نے چادر سے اپنا منہ چھپا کر کوئی شناخت نہ کرے ایک زہر آلود تیر کمان میں جوڑ کر حضرت تعالیٰ کو نشانہ بنایا۔ یہ تیر حضرت تعالیٰ کے پاؤں کو زخمی کر کے گھوڑے کی پیٹھ میں لگا اور گھوڑا حضرت تعالیٰ کو لیے ہوئے گرا۔ حضرت تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے غلام کو جو اتفاقاً اس طرف سامنے آ گیا بلایا اور اس کے ہاتھ پر یہ حضرت قعقاع کے ہاتھ پر جو وہاں آ گئے تھے نیابتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی اور اسی تجدید بیعت کے بعد بصرہ میں آپ کے انتقال فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت تعالیٰ کے لیے دعا کی اور ان کی بہت تعریف فرماتے ہوئے افسوس کرتے رہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔